السلام علیکم، آپ سن رہے ہیں قبر کا سفر۔ میرا جنازہ سفر میں ہی تھا، اتنے میں تیسرا فرشتہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ابن آدم، تم ایک لمبے سفر کی طرف رواں دواں ہو جو تو یہ سفر پہلی بار کر رہا ہے۔ سفر کے اختتام پر تمہیں ایک تنگ مقام میں دفنایا جائے گا جس مکان میں تم پہلے کبھی نہیں رہے، اور اگر تمہارے اعمال اچھے ہوں گے تو وہ تنگ مکان تمہیں تنگ نہیں لگے گا، اور اگر تیرے اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو وہ تنگ مکان مزید تمہیں تنگ لگے گا، کیونکہ سب اپنے اعمال سے ہی اس مکان کو کشادہ اور تنگ کرتے ہیں۔ تمہیں پہلی بار اس تنگ مکان میں رکھا جائے گا اور تمہاری ہمیشہ کی زندگی قیامت تک اسی مقام میں گزرے گی۔ اتنے میں وہ غائب ہو گیا اور مجھے پریشانی ہو رہی تھی کہ نہ جانے مجھے وہ مکان کیسے ملے گا، تنگ یا کشادہ۔ اگر مجھے تنگ مکان ملا تو میں کیسے گزارا کروں گا قیامت تک اس تنہا مکان میں؟ اور میرے جنازے پر بھی شریک سبھی لوگ اپنی دنیا داری کی باتوں میں لگے ہوئے تھے، کسی کی زبان پر کلمہ شہادت نہیں تھا جس سے مجھے امید ہو کہ مجھے کشادہ مکان ملے گا۔ آخرکار میرا جنازہ قبرستان میں پہنچا، جہاں پہلے سے ہی میرے لیے گڑھے کی طرح قبر کھودی ہوئی تھی، جسے دیکھتے ہی میرے دل میں خوف خدا بڑھنے لگا۔ نہ جانے اس تنہا قبر میں مجھ سے کیا ہوگا۔ میں اس ڈراؤنی تنہا قبر کو دیکھ کر پچھتا رہا تھا کہ کاش میں نے دنیا میں اس تنہا قبر کو روشن کرنے کے لیے اچھے کام کیے ہوتے، کاش میں اذان سننے سے پہلے ہی مسجد چلا گیا ہوتا، کاش میں خود بھوکا رہ کر غریبوں کی مدد کر کے نیکیاں کماتا، کاش مجھے یہاں سے ایک موقع مل جائے۔ خدا کی قسم میں ساری زندگی خدا کی بندگی میں گزاروں گا، ایک ایک پل خدا کی عبادت کروں گا، لیکن اس وقت میرے پاس کاش کے علاوہ اور کچھ کہنے کو نہیں تھا۔ میری قبر کو تیار کیا گیا، پھر مجھے اس میں اتارنے کے لیے اٹھایا گیا۔ مجھے قبرستان میں قبروں کی ساری روحیں نظر آ رہی تھیں جو مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ اب میں قبر میں اتر چکا تھا اور میرے اوپر مٹی ڈالنے سے پہلے میرے لیے دعائیں مانگی جا رہی تھی۔ میں خاموشی سے انہیں سن رہا تھا۔ اتنے میں چوتھا فرشتہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ابن آدم، کل تو زمین کے اوپر تھا اور آج تو زمین کے اندر ہے۔ کل جب تو زمین کے اوپر تھا تب تو ہر چیز میں آزاد تھا، چاہے گناہ کرتا یا ثواب۔ زمین پر تمہیں آزاد چھوڑا گیا تھا، لیکن اب تو زمین کے اندر ہے اور یہاں تیری کوئی مرضی نہیں چلنے والی، یہاں صرف تیرے اعمالوں کو دیکھ کر مرضی چلے گی۔ اگر اچھے ہوں گے تو تم یہاں بھی آزاد اپنی مرضی سے یہاں کی زندگی گزارو گے، اور اگر اچھے اعمال نہیں ہوں گے تو پھر ہماری مرضی چلے گی۔ اے ابن آدم، تو زمین پر بڑا اکڑ کر چلتا تھا، تو آج زمین کے اندر خاموش کیوں ہو؟ تمہیں معلوم بھی تھا کہ ایک دن یہاں آنا ہے، تو پھر اکڑ کس بات کی تھی؟ کیوں خدا کو بھول کر خود ہی فیصلے کرنے والا بن گیا تھا؟ زمین کے اوپر کیوں لوگوں کے لیے زمین تنگ کر دی تھی؟ کیوں مظلوموں پر ظلم ڈھاتے تھے؟ وہاں سے سب محبت سے کیوں نہیں رہے؟ کاش تم نے وہاں تکلیف برداشت کی ہوتی تو آج یہاں تمہیں تکلیف نہ ملتی۔ وہاں تم نے اگر مدد کی ہوتی تو یہاں بھی تیری مدد ہوتی۔ تم نے وہاں رحم کیا ہوتا، یہاں بھی تم پر رحم ہوتا۔ وہاں تم نے معاف کیا ہوتا تو یہاں بھی تمہیں معاف کیا جاتا۔ کیا تم بھول چکے تھے کہ خدا کی مرضی سے یہاں بھی تمہیں آنا ہے؟ اس کے کڑے سوالوں سے میری مزید روح کو خوف ہونے لگا تھا۔ اب میرے اوپر مٹی ڈالی جا رہی تھی، وہ منظر مجھے ڈرا رہا تھا۔ میں پاس کھڑے اپنوں سے چیخ رہا تھا، میں پاس کھڑے اپنوں سے چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، خدا کے لیے مجھے یہاں تنہا نہ چھوڑ جاؤ۔ میں دنیا میں تم لوگوں کے بڑے کام آیا تھا، اب خدا را تم لوگ میرے کام آؤ، مجھے اس تنہا مکان میں اکیلا نہ چھوڑو۔ مجھے وحشت ہونے لگی ہے اندھیری قبر سے، کوئی بھی میری منت نہیں سن پا رہا تھا۔ سب جلد سے مجھے دفنانے میں لگے ہوئے تھے، میری قبر پر مٹی ڈل چکی تھی، سب مجھے دفنا کر اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ اب میں اس قبرستان میں تنہا تھا۔ مجھے وحشت ہونے لگی کہ نہ جانے مجھ سے کیا کیا جائے گا۔ اتنے میں پانچواں فرشتہ آیا اور کہنے لگا، اے ابن آدم، وہ لوگ جو دنیا میں تیرے سب سے عزیز تھے اب وہ تمہیں دفن کر کے چلے گئے ہیں، اور اگر وہ پاس بھی ہوتے پھر بھی تیری مدد نہیں کر پاتے۔
ان سے تمہارا جو بھی رشتہ تھا وہ دنیا میں ہی تھا، یہاں وہ رشتے تجھے نہیں بچا سکتے، یہاں پر تمہیں اپنے مال ہی بچا سکتے ہیں۔ آج یا تو تم جنت میں جاؤ گے یا پھر دوزخ میں ڈالے جاؤ گے۔ اب میں اندھیری قبر میں اکیلا خوف سے نڈھال تھا، اپنے انجام کا انتظار کرنے لگا، اور میرے لیے دنیا کی ساری رنگینیاں رونقیں ختم ہو چکی تھیں۔ یاروں سے محفلیں، نادانیاں، عبادت سے ناگواری، سب کے انجام کا وقت آ چکا تھا۔ میں خوف زدہ تھا، نہ جانے اب کیا ہونے والا ہے مجھ سے۔ اتنے میں قبر مجھ سے بات کرنے لگی، اے ابن آدم، اے انسان، تو بھی کتنا نادان تھا، دنیا میں اتنے مگن ہو گئے کہ یہاں قبر کی اندھیری اور تنہائی کو کبھی سوچا ہی نہیں۔ تم نے اگر دنیا میں اس اندھیری قبر کو روشن کرنے کا سوچا ہوتا تو آج چہرے پر خوف نہ ہوتا، تم اپنے انجام کو سوچ کر نہ ڈرتے۔ تیرا خدا، اپنے خدا کو چھوڑ کر دنیا کی رنگین مستیوں میں لگ جانا، آج وہی رنگین مستیاں تجھے آگ میں لے جائیں گی۔ تم نے اپنے لیے دولت جمع کی، وہ ساری زندگی کرتے رہے، سال میں ایک بار بھی زکوٰۃ دینے کی زحمت نہ کی۔ تیرے پڑوس میں بھوکی ماں کے بھوکے بچے سو گئے، تم نے پوچھا اور جانچا بھی، گوارا نہ سمجھا تو خاندان والوں سے، دوستوں سے عیاشیاں پارٹیاں کرتے رہے۔ ہزاروں کے بل آئے تو تم نے ہنسی خوشی ادا کیے، باہر ہاتھ جوڑ کر کھڑے بھوکے فقیر کو کچھ پیسے نہ دیے، تو آج تیرا وہ سارا جمع کیا مال تمہیں سانپ اور بچھو بن کر ڈسیں گے، ڈس ڈس کر تمہارے جسم کی بوٹیاں نوچ کر کھائیں گے۔ تو یہ نہ سوچ کہ انہوں کے ڈسنے سے تمہیں موت آ جائے گی، نہیں، یہاں تجھے کبھی موت نہیں آئے گی۔ اے انسان، تو خدا کے عذاب سے کیوں اندھا بن چکا تھا؟ دنیا داری میں لاکھوں اڑا دیے، چند پیسے مسکینوں کو ہی دے دیتے، بیوی سے اپنا ہر حکم منوایا، کبھی نماز کا بھی کہا ہوتا، بچوں کو مہنگی تعلیم دلوائی، کبھی انہیں نماز اور قرآن بھی سکھایا ہوتا، کم سے کم آج تجھ پر کچھ آیتیں پڑھ کر بخشتے، شاید ان سے ہی تیری بخشش ہو جاتی۔ اب کچھ دیر میں تیرے پاس یہاں پر منکر نکیر آئیں گے جو تجھ سے کچھ سوال کریں گے، سوال بہت ہی آسان ہوں گے، تم اگر مومن ہوں گے تو ان سوالوں کا جواب آسانی سے دے جاؤ گے، اگر تم مومن نہیں ہوگے تو کسی ایک کا بھی جواب نہیں دے پاؤ گے، اس کے بعد تم پر رحم کیا جائے گا یا عذاب دیا جائے گا۔ میں ان منکر نکیر کے انتظار میں تھا، نہ جانے کب آئیں گے تو کیا پوچھیں گے۔ کچھ دیر میں وہ خوفناک چہروں سے آئے، وہ دو ہی تھے، مجھ سے پوچھنے لگے، تیرا رب کون ہے؟ سوال آسان تھا پر جواب دینے کے لیے میری زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی، کیونکہ میں مومن نہیں تھا، میں نمازی نہیں تھا، میں خدا کا فرما بردار بندہ نہیں تھا۔ میں جواب میں خاموش رہا، پھر پوچھنے لگے، تیرا نبی کون ہے؟ اس بار بھی میں خاموش ہی رہا، کیونکہ میں دنیا میں عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو تھا، پر اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کبھی درود نہ پڑا، کبھی اس کا دل سے میلاد نہ منایا، کبھی اس کی طرح بندوں سے محبت میں نہ رہا، کبھی اس کی طرح یتیموں اور مسکینوں کو اپنا نہ سمجھا، تو آج صرف اس کے نام کے عاشق رسول کا، اپنے نبی کا نام لینے کے لیے زبان بھی ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ پھر پوچھنے لگے، تیرا دین کیا ہے؟ اس بار مجھ سے جواب نہیں دیا جا رہا تھا، کیونکہ میں دنیا میں دین کے قریب ہی نہیں تھا، دین کے احکاموں سے غافل تھا، جھوٹا تھا، مکار تھا، صرف نام کا ہی مسلمان تھا۔ جب انہیں کسی بھی سوال کا جواب نہیں ملا تو وہ غصے سے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد مجھے قبر میں تپش ہونے